السلام علیکم. ٹریننگ سیشن میں لگتا ہے لوگوں کو تالی بجانا زیادہ سکھائی جاتی ہے. ویسے تو عارف صدیقی صاحب کے بعد بولنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن زندگی میں جو ہے ہر انسان کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں. آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے الحیات کے پلیٹ فارم کو سجایا. لوگ پلیٹ فارم کرتے ہیں، لیکن اردو میں لوگ اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں. مطلب ایک پلیٹ جو خالی ہوتی ہے اور ایک فارم جو ایمٹی ہوتا ہے. پلیٹ میں کھانا آپ لوگ بھرتے ہیں، فارم بھی آپ لوگ بھرتے ہیں، اور تعریف پلیٹ فارم کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ ہی سنتے ہیں، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر عارف صدیقی جو ہے نا وہ ہمیں کتابوں کی حد تک نہیں رکھتے، اور ڈاکٹر عارف صدیقی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی وہ A+B یا 1+1 نہیں ہوتا ہے، وہ ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. میں ڈاکٹر عارف صدیقی سے اگر دن بھر میں کوئی بات کروں تو اگلے دن ٹریننگ میں وہ بات ان کی ایجوکیشن میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک ان کا ٹیلنٹ ہے. ایک زوردار تالی ڈاکٹر عارف صدیقی کی. الحیات کا ویژن یہ تھا انسانیت میں مبنی ایک ایسا مشن جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک انسانیت کی چیز جو ہے وہ جاگتی رہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ لوگوں میں وہ اردو زبان میں گردن میں سری آ جاتا ہے، نخرے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کا ہر بندہ عاجزی کے ساتھ اپنی کمپنی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے رزق حلال کمائیں. اور اگر اس چیز کو ہم نے فالو کیا تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری کامیابی نہ ہو. الحیات ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جب بنا تھا تو عارف صدیقی صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جان سے بھائی جتنے بھی پرانے پریویسلی سینئر لیڈرز ہیں، نیٹ ورکرز ہیں، یا جو بھی لوگ دوسری کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے پیسے ضائع کر کے سیکھتے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ان سب ہونے سے پہلے میں ان کو کچھ سکھا دوں تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کمائے ہوئے پیسے کو ضائع نہ کریں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بڑھاتے عارف صدیقی صاحب ماشاءاللہ پریس، ٹی وی اینڈ چینلز تک جانے والے ہیں، جو کہ لائیو بہت جلدی سیٹلائٹ پر موجود ہوگا. الحیات جب بھی کوئی ٹیم بنتی ہے، جب لوگ بنتے ہیں، تو صرف اور صرف ایک آدمی نہیں ہوتا جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسی ٹیم ہوتی ہے جو ہر اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ان میں سے چند اچھے دوستوں میں نہ صرف ایک نیٹ ورکر، نہ صرف ایک لیڈر، نہ صرف ایک کو ورکر، بلکہ ایک اچھا بھائی ڈاکٹر مسعود گل کی صورت میں الحیات کو ملا. اور میں اس بات کا پراؤڈلی آپ کو کہتا ہوں کہ جب یہ ٹریننگ سیشن رکھا اس وقت میں یہاں نہیں تھا. ان کو پتہ ہے مسعود گل صاحب کو، میں آؤٹ اسٹیشن میں تھا، اور مسعود صاحب نے صرف یہ مجھے بولا کہ میں نے ٹریننگ سیشن رکھ دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا سر سوال کی تو بات ہی ختم ہو گئی، آپ کیری آن کریں، اب تو ہو گیا. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ الحیات کے لیے مسعود گل صاحب جو ہیں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو ہم نے شروع سے دیکھا ہے ایک بے زر آدمی، بغیر کسی لالچ کے، اور ایک دل سے محبت کرنے والا انسان اور اللہ کو ماننے والا انسان، وہ کبھی کسی کے لیے غلط تو سوچ ہی نہیں سکتا ہے. ہاں بہت ساری شکایات آتی ہیں، آپ ہی لوگوں میں سے بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ جی مسعود گل صاحب جو لاہور میں زیادہ رہتے ہیں، جی وہ ملتان میں زیادہ چلے آتے ہیں، فیصل آباد میں جاتے ہیں، ہمارے گاؤں نہیں آتے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو ایک مین لیڈر ہوتا ہے، یا ایک پلر جو ہوتا ہے، یا ایک کمپنی کا جو چیئرمین ہوتا ہے، آپ سوچیں اس کے نیچے 25,000 50,000 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. ہر بندے کو وہ ٹائم دے نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھول جائے. یاد سب رہتے ہیں، لیکن آپ کی سیلف کانفیڈنس پہ، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک ملتان سٹی ہے، یا ایک سٹی ہے جس میں ابھی وہ نعمان آیا تھا، میں اس کو جانتا ہوں، نعمان کی سٹی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ نعمان اس چیز کو اچھے سے دیکھ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں چھوڑو نعمان کو، دوسری سٹی پہ محنت کرو. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے نعمان کو چھوڑ دیا. اسی طرح مسعود گل صاحب کو بھی آپ لوگ اسپیس دیں. بھابھی کی اسپیشل کمپلین آ رہی ہے کہ پچھلے 15 دن سے گھر ہی نہیں جا رہے. پلیز مسعود گل صاحب یہ ٹریننگ کراتے کہیں سر کے بال نہ چلے جائیں، کوئی ڈر ہے آپ کا، تو برائے مہربانی اب جو ہے نا اپنے گھر کو بھی تھوڑا ٹائم دیں. باقی یہ ہے کہ جی جو سیکھا ہے آپ نے، میں نے تو ظاہر ٹریننگ کورس آپ کا اٹینڈ نہیں کیا، لیکن جو سیکھا ہے اس کو خوبصورتی سے دوسرے لوگوں کو سکھائیں.
اور زیادہ کی کوشش ہر انسان کرتا ہے، لیکن اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کریں۔ ایک صاحب آئے کل آفس میں، انہوں نے اپنی 2 کروڑ کی زمین ایوز آف 50 لاکھ روپے ایک بندے کو لکھ کے دے دی۔ تو میں نے کہا کیا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، نہ جیب میں کچھ آیا نہ کچھ آیا اور اپنے گھر کی زمین دے دی، ایسا کوئی ہرگز کام نہ کریں۔ کمپنی سیکیورٹی خود دیتی ہے، جتنی بات کمپنی آپ کو بتاتی ہے اتنی بات آگے کریں۔ پیسے کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی غلط ایکٹ سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو پھنسائے۔ ایکچولی کمپنی کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس بندے نے اپنی شورٹی دے دی اور پیسہ کمپنی میں آ گیا، لیکن مجھے درد ہے اس بات کا کہ اس نے اپنا گھر، اپنے بچوں کا گھر رسک پہ لگایا، جو کہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ باقی آپ سب تو ماشاءاللہ زیادہ تر یہاں مولوی حضرات یا بارش حضرات موجود ہیں، تو آپ کو یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال کمائی کرنا مشکل ہے اور غلط طریقے میں لگ جانے کے بعد اس کو گنوانا آسان ہے۔ نیٹ ورکنگ کی ہسٹری میں آج تک آپ لوگ کا یہ ہوا ہے کہ پیسہ ہر بندے نے بہت زیادہ کمایا مگر وہ اس کو سنبھال نہیں پایا، کیونکہ اس نے زیادتی زیادہ کر دی، اس پہ خرچ زیادہ کر دیا، اوور پریڈکشن کر دی۔ جو کمائیں یہ سوچ کے کمائیں کہ آپ کے بچوں کا حق ہے، اللہ نے آپ کو حلال روزی آپ کے بچوں سے، خاندان سے، ان کی نصیب سے دی ہے، تو ان کا نصیب پورا کریں، فالتو پیسہ ضائع نہ کریں، اور کم کھائیں اور غم نہ کھائیں۔ بہت شکریہ جی۔